السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ بچھو کس قدر زہریلا ہوتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار ہونے سے کیوں منع کیا تھا اور پھر اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے ایسا کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ اور ناظرین اگر کسی شخص کو بچھو کاٹ لے تو ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے وہ صحت یاب ہو سکتا ہے اور ایسی کون سی دعائیں ہیں کہ جن کو پڑھنے سے وہ سانپ بچھو اور دیگر موذی جانوروں کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے اور بچھو کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کو مارنے کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے اور بچھو کے طبی خاص کیا ہیں اور اگر کوئی شخص بچھو کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ ناظرین بچھو سیاہ، سبز اور زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ تینوں قسمیں ہی مہلک ہوتی ہیں لیکن سب سے زیادہ خطرناک سبز رنگ کی قسم ہوتی ہے۔ بچھو بچے بہت دیتا ہے۔ یہ مچھلی اور گوہ سے زیادہ مشابہ رکھتا ہے۔ بچھو اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ عام طور پر یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ بچھو اپنے بچوں کو کمر پر چڑھائے ہوئے پھرتا رہتا ہے۔ ناظرین یہ بچے جوں کے برابر ہوتے ہیں اور ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مادہ بچھو دوران حمل بہت تیز مزاج ہو جاتی ہے اور بچھو نہ مردہ شخص کو کاٹتا ہے اور نہ ہی سوئے ہوئے کو جب تک کہ وہ حرکت نہ کرے۔ اور ناظرین بعض اوقات بچھو اگر سانپ کو کاٹ لے تو سانپ بھی مر جاتا ہے اور بچھو کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ جب کسی انسان کو ڈنگ مرتا ہے تو اس طرح فرار ہوتا ہے جیسے کوئی مجرم سزا کے ڈر سے فرار ہوتا ہے۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچھو میں ایک عجیب و غریب خاصیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ تیر نہیں سکتا اور اگر بچھو کو پانی میں ڈال دو تو وہ حرکت نہیں کرے گا، چاہے پانی ٹھہرا ہوا ہو یا بہہ رہا ہو۔ اور بچھو ٹڈیوں کے شکار کے لیے اپنے سوراخ سے باہر نکلتا ہے کیونکہ یہ ٹڈیوں کے کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے۔ ناظرین بچھو کو پکڑنے کی ایک ترتیب یہ ہے کہ ایک ٹڈی پکڑ کر کسی لکڑی میں پھنسا دی جائے، پھر وہ لکڑی بچھو کے سوراخ میں ڈال دی جائے تو ٹڈی کو دیکھتے ہی وہ اس کو چمٹ جائے گا، پھر اس لکڑی کو کھینچ لیا جائے تو ساتھ میں بچھو بھی چلا آئے گا۔ اور بعض بچھو کی اقسام اس قدر زہریلی ہوتی ہیں کہ یہ دوڑ کر آدمی کو ڈنگ مارتی ہیں اور بعض اوقات ان کے کاٹے ہوئے کا گوشت بکھر جاتا ہے اور اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے اور گوشت لٹک جاتا ہے۔ کاٹے ہوئے شخص کے جسم میں اس قدر تعفن پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص بغیر ناک بند کیے اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بچھو چھوٹی جسامت والا ہونے کے باوجود اونٹ اور ہاتھی تک کو ڈسنے سے باز نہیں رہتا اور ان کو بھی مار ڈالتا ہے۔ ناظرین اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کو مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچھو کو مارا تھا۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بچھو نے کاٹ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت فرمائے کہ وہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، لہٰذا اس کو مار ڈالو، چاہے تم حرم شریف میں ہو یا حرم شریف کے باہر ہو، جہاں پر بھی بچھو کو پاؤ اس کو مار ڈالو۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت بھیجے کہ وہ کسی نمازی یا غیر نمازی، نبی یا غیر نبی کو کاٹے بغیر نہیں چھوڑتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا لے کر اس کو مار ڈالا۔ ناظرین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر کاٹنے کی جگہ پر ملا اور قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں بچھو نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سفید چیز لاؤ جو آٹے میں ڈالی جاتی ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ہم نمک لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہتھیلی پر رکھ کر 3 مرتبہ چاٹا اور باقی کو کاٹے ہوئے پر رکھ دیا، جس سے درد کو سکون ہو گیا۔
اور ناظرین، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا۔ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ فرما دیں تو میں اس کو دم کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو ضرور پہنچائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بچھو کے کاٹنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو شام کے وقت یہ کہہ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو تجھ کو اللہ رب العزت کے فضل سے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اور ناظرین، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص شام کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا تو اس رات کوئی بھی اس کو ڈنگ نہیں مار سکے گا اور نہ کوئی اس کو نقصان پہنچا سکے گا۔ ناظرین، حضرت سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے ہر رات یہ کلمات پڑھتے تھے۔ پس ایک دن ہماری ایک لونڈی کو کسی چیز نے ڈنگ مارا تو اسے کسی قسم کا درد محسوس نہ ہوا۔ اور حضرت ابو عمر نے تمہید میں لکھا ہے، اگر کوئی شخص شام کے وقت یہ آیت پڑھے گا تو اس کو بچھو نہ کاٹے گا۔ وہ آیت یہ ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ اور شیخ ابو القاسم کشیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بعض دیگر تفاسیر سے نقل کیا ہے کہ سانپ اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم کو بھی کشتی میں سوار کر لیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تم کو سوار نہیں کروں گا کیونکہ تم انسان کو تکلیف اور ضرر پہنچانے کا سبب ہو۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، ہم کو سوار کر لیں اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور اس امر کا ذمہ لیتے ہیں کہ جو شخص آپ کو یاد کرے گا ہم اس کو نہیں ستائیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے یہ عہد لے کر ان کو سوار کر لیا۔ لہٰذا ناظرین، جس شخص کو ان سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ صبح و شام یہ آیت پڑھا کرے، سلام علی نوح فی العالمین۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں کشتی تیار فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کی کشتی 3 منزلہ تھی۔ سب سے نیچے کی منزل میں جنگلی جانور، درندے اور کیڑے مکوڑے تھے، دوسری منزل میں مویشی تھے، اور سب سے اوپر کی منزل میں آپ علیہ السلام خود اور آپ علیہ السلام کے ساتھی موجود تھے۔ اور بچھو کا شرعی حکم یہ ہے کہ بچھو کا کھانا حرام ہے اور اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے اور اس کو مارنا مستحب ہے۔ اور بچھو کے طبی خاص کے حوالے سے ماہرین حیوانات کا کہنا ہے، اگر بچھو کو مار کر جلا کر گھر میں دھونی دی جائے تو بچھو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اگر بچھو کو تیل میں پکا کر بچھو کے کاٹنے کی جگہ پر لگایا جائے تو درد جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح ماہرین حیوانات کا کہنا ہے، اگر مولی کا ایک ٹکڑا کسی ہانڈی میں ڈال کر رکھ دیا جائے تو جو بچھو اس ہانڈی پر آئے گا فوراً مر جائے گا۔ اور بچھو کو کسی مٹی کے برتن میں رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اس کو تندور میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ بچھو جل کر راکھ ہو جائے، اور وہی راکھ کسی چیز میں گھول کر پتھری والے کو پلا دی جائے تو اس کو نفع ہوگا اور پتھری ٹوٹ کر نکل جائے گی۔ اور ناظرین، اگر بچھو پانی میں گر جائے اور بے خبری میں کوئی شخص اس پانی کو پی لے تو اس کا جسم زخموں سے بھر جائے گا۔ اور عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ اگر زیتون کے درخت کی جڑ کا ریشہ بچھو کی کاٹی ہوئی جگہ پر مل دیا جائے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ روزہ دار کے منہ کا لعاب بھی سانپ اور بچھو کو مار ڈالتا ہے۔ اسی طرح گرم مزاج والے لوگوں کے تھوک میں بھی یہی تاثیر پائی جاتی ہے۔ بچھو کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں بچھو کا نظر آنا چغل خور مرد کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب کے اندر بچھو سے جھگڑتے ہوئے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب خواب کا کسی چغل خور سے جھگڑا ہوگا۔ ناظرین، اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے بچھو کو پکڑ کر اپنی اہلیہ پر ڈال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی پر غیر فطرتی عمل کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں بچھو کو ہلاک کر دیا تو اس کے مال کے نکلنے کی جانب اشارہ ہے، مگر بعد میں وہ مال واپس آ سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔